حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور کہاں ہو عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل، اور میں ہوں بلال کتب۔ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے، یہ بڑے امیر والد کے صاحبزادے تھے، امیر کا لفظ نہیں، بہت زیادہ امیر۔ لباس ان کا جو تھا وہ لوگ دیکھتے تھے، ان کی خوشبو جو تھی وہ گلیوں میں لوگ سونگتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کو پھر کچھ عرصہ ان کے چچا نے پالا۔ ان کے معاملات جب ایمان انہوں نے قبول کر لیا تو لوگوں کی جو وہ قدورتیں ہیں، میں نفرت کا لفظ حدیث میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ مجھے معیوب لگتا ہے کہ حدیث میں نفرت کا لفظ ہے، وہ قدورت رہی کہ اس نے ایمان قبول کر لیا۔ تو چچا نے کہا کہ کھاتے پیتے تو تم ہمارا، پہنتے تو تم ہمارا، عیاشی تم ہمارے پیسے پہ کرتے ہو، اور ایمان تمہارا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل ہے، ان کا گھر سے نکل جاؤ، انہوں نے کہا جی نکل جاتا ہوں۔
جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے کہا یہ کپڑے بھی اتار کے جا, یہ بھی تیرے باپ کی کمائی ہے. چچا اتنا آدمی مطلب کمال آدمی تھا نا, اس نے کہا کپڑے بھی, انہوں نے کپڑے بھی دے دیے, انہوں نے کہا یہ لو پکڑو. آپ کی شہادت جو ہے یہ احد کے جنگ میں ہوئی, اور احد کی جنگ میں سلسلہ یوں تھا کہ انہوں نے صرف تہمت باندھی ہوئی تھی, اور جب ان کو دفن کرنا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان ہستیوں میں سے ہیں, حضرت حمزہ ایک ہستی ہیں اس میں, جن کو کہ جب کفن دیا گیا تو انہی کی چادر میں ان کو لپیٹا گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور چادر چھوٹی ہے, ان کے سر کو ڈھانپیں یا ان کے پاؤں کو؟ تو آپ نے فرمایا ان کے سر پہ چادر ڈالو اور پاؤں پہ گھاس جو تھا وہ ڈالا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ نبی کو مان لیا, دل سے تسلیم کر لیا, پھر ان کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ, کوئی ایسا کرینہ, کوئی ایسا جسے میں کیا کہوں سائنس کی زبان, کوئی ایسا جین نہیں تھا جو کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ آج ہم جتنا نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں یہ برکت ہے کہ ہم پہ کوئی تباہی نہیں آئی, لیکن ایک ایک گناہ کے لیے اللہ نے امتوں کو تباہ کر دیا. کوئی جھوٹ بولتا تھا, کوئی کم تولتا تھا, ایک نے اونٹنی کو تنگ کر دیا, ایک نے مچھلیاں غلط دن پکڑ لی, اللہ نے عذاب ڈال دیا. ہم سارا کچھ کلیکٹیولی کرتے ہیں لیکن اللہ نے ہم پہ رحم کیا ہوا ہے. لیکن ایمانداری سے سوچیے ذرا, آپ جب روزہ صبح رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے افطاری کرنی ہے. اگر کسی شخص کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے کھانا کیا کھانا ہے, وہ بھوک کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے, خدا نہ کرائے کسی کو. جس کے گھر میں مسائل غربت کے ہوں, کام کرنے کی استطاعت نہ ہو, اور اس کے بعد اولاد جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے, وہ خاندانی شادیوں کی وجہ سے, وہ کسی بھی مذہب کی وجہ سے وہ بیمار ہو, اور بیمار بھی اس حد تک ہو کہ وہ ذہنی طور پہ معذور ہو جائے, وہ ماں اور وہ باپ کیا ہمارے مسلمانوں کے 12 مہینوں میں حقدار نہیں ہے کہ ان تک زکوٰۃ پہنچے, ان تک ہمارا مال جو ہمارے پاس ان کی امانت ہے وہ پہنچے, خصوصاً رمضان کے اندر وہ ان تک کیوں نہ پہنچے؟ میرے خیال میں ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ تعالی ایک مقدمہ ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا, جو کہ محمد حسن ہے, کوٹ رنالہ خرد سے. یہ راج ہیں جو بستری ہوتا ہے کام کرنے والا, اس سے آپ کی ملاقات کروں گا. لیکن ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ثاقب بھی ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے کہ حقوق ہم کہاں تک پورے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ غلام حیدر ثاقب بھائی ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم علامہ رشید ترابی صاحب, السلام علیکم سر, آپ کو بہت وارم ویلکم, بہت وارم ویلکم. حافظ غلام عباس جو ہیں, انہوں کو اللہ نے صرف آنکھوں کی روشنی نہیں دی لیکن وہ دل کی روشنی جو ہے اور وہ جو محبت کی روشنی ہے وہ آپ نے سن لی ہوگی. حسن آپ سے بات شروع کرتا ہوں. حسن یہ فرمائیے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں سارے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے گھر میں ہیں 9 افراد ہیں. آپ کی بیوی ہے اور 8 بچے ہیں؟ 7 بچے ہیں. 7 بچے ہیں, 8 اور 9 آپ ہوئے, ٹھیک ہے جی. یہ فرمائیے بچوں میں بیٹیاں کتنی ہیں, بیٹے کتنے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں. اچھا, ان میں سے کن کی ذہنی حالت اچھی نہیں ہے اور کیا مسئلہ کیا ہے ان کو؟ جی یہ کچھ صورتحال اس طرح سے ہے کہ یہ 7 بچوں میں سے اس وقت جو سب سے بڑا ہے اس کی عمر 33 برس ہے. اچھا. اور اسی ترتیب سے جو سب سے چھوٹا ہے اس کی عمر 11 سال ہے. اچھا. تو یہ جو 33 سال کی عمر کا بچہ ہے, اس کا پڑھنا لکھنا تو دور کی بات ہے, اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. اچھا. اس کے حواس قائم نہیں ہے, اس کی صفائی ہم خود کرتے ہیں, شرعی لحاظ سے سنبھالتے ہیں. اس طرح کے 5 بچوں کو, یعنی 2 بیٹوں کو اور 3 بیٹیوں کو. 3 بیٹیاں بھی ذہنی پیدائشی معذور ہیں, 2 بیٹے بھی یہ سارے بچے خود کھانا نہیں کھا سکتے یا خود حاجت کے لیے نہیں جا سکتے؟ نہیں, حاجت کے لیے جاتے ہیں. کھانا اگر ان کے آگے رکھ دیا جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے منہ سے پانی بہتا ہے, تو ہم انہیں خود کھلاتے ہیں. تو یہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہم انہیں خود کھلانا, ان کی مکمل کیئر شرعی لحاظ سے ان کو سنبھالتے ہیں. تو 2 بیٹیاں, اللہ کا شکر ہے کہ 2 بیٹیاں صحت یاب ہیں. وہ بھی ساتھ مدد کرتی ہیں؟ جی وہ. اچھا, آپ کی بیوی جو ہے یہ آپ کی رشتہ دار ہے؟
जी जी बिल्कुल, मेरे सगे मामू की बेटी है। हाँ। और यही जब हम बच्चों को किसी भी डॉक्टर साहब के पास लेकर जाते थे हाँ। तो वो उनका सवाल भी यही होता था कि आप दोनों मियाँ बीवी का पहले रिश्ता कौन सा है। तो वो जो कजन है मेरी, तो ये तो वो कहते आपकी थे जो कि 2 ऐसा बेटियां तो नहीं सही होना हैं, चाहिए। क्या उनकी आपने शादी करनी है या कर दी है? जो बेटियां सही हैं, जी, जी। एक बेटी तो छोटी है, 4th क्लास में अच्छा। अभी हुई है। अच्छा, अच्छा। तो उससे बड़ी जो सेहतियाब है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो नर्सिंग का कोर्स कर रही है। सही, सही, सही। अच्छा, आपको इस हाँ बात का जी। इल्म है ना, आपने इन दोनों बेटियों की शादी जो है वो अपने कबीले में नहीं करनी, खानदान तो करीबी छोड़ दें, कबीले में भी नहीं करनी। बिल्कुल जी, ये तो मेरा वो हमें हर डॉक्टर ने बुरा भला भी मुझे कहा, बहुत कुछ कहा उन्होंने कि आइंदा से अगर कोई बच्चा अल्लाह आपको सेहतियाब दे हाँ। उसकी शादी अपने सगे रिश्तेदारों से ना करना। तुम्हें कितने बच्चे के बाद पता चल गया था कि ये खराबी जो है ये खानदानी है, जेनेटिकल है? ये जब तीसरा बच्चा पैदा हुआ था ना, हाँ। तो उस वक्त पता चल तो फिर गया था। बाकी बच्चे तुमने क्यों पैदा किए? तुम्हें पता था कि खानदानी ये जो कहते हैं जेनेटिकली बीमारी है, तो फिर तुम बाकी बच्चे क्यों पैदा करते रहे? वो सारी कुछ ऐसा है कि वो बाकी बच्चे इसी उम्मीद से कि अब बेटा जो या बेटी जो बच्चा आएगा अल्लाह मियां से सही करेगा, इलाज करते तुम्हें कराते ये बात इलाज डॉक्टर करते ने नहीं कराते। समझाई थी कि और बच्चे ना पैदा करो? हाँ, वो कहते थे कि और बच्चे ना पैदा करो, तो बस इलाज करते करते नहीं, इलाज तो हो हो ही नहीं गया। सकता हसन, इलाज तो हो ही नहीं सकता। बस इलाज वो बीवी का कराता रहा ना कि उसके ये अठड़ा वगैरह का उसका इलाज करते रहे, जो बच्चे पैदा होते रहे उसको खिदमत करते रहे। अब तो उनकी खिदमत दरकार है, बच्चे तो बड़े हो चुके हैं। तो अच्छा हसन, वो गाँव का माहौल ये था। बताओ कि घर में इतने बच्चे जो हैं, इनमें कमाई का जरिया क्या है? घर में रोटी पानी कैसे चलता है? कुछ अर्सा पहले तो मैं कुछ कर लेता था ना, अच्छा। लेकिन अब इस वक्त तो बस ये जिस तरह मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला बड़ा है और अल्लाह सोना है और वो हर बंदे का रिज़्क देता है। तो अभी ये अभी आप क्यों नहीं कर मजदूर सकते? बच्चे कितनी हैं। उम्र है आपकी हसन? जी मेरी उम्र 62 साल है और ये मेरे ना दिमाग में दर्द है सन 1980 से। दिमाग तो में दर्द वो इसी सूरत हाल में मैं काम करता रहा। है। तो ये पत्थों पे असर हो गया, दवाइयाँ खाता हूँ तो कोई दवाई कैसी कोई कैसी, किसी अच्छा, ने 70 की ये दे दी, बताओ किसी कि ने घर 60 की में दे बच्चों दी। को अब इतने मतलब बच्चे हैं, उनको खाना खिलाना, उनको गुस्ल देना, उनको दवाई देनी या उनको सुलाना या उनको गुस्ल खाने लेकर जाना, तहारत कराना, ये सारे काम कौन करता है? जी मैं और मेरी बीवी करती है, उनकी वालदा करती है और मैं करता हूँ। ये 20 साल का बेटा है, उसको बैंपर लगता है ना बच्चों वाला, ओए, वो रोजाना मैं लगाता हूँ सुबह शाम और उसे नहलाना धुलाना इसकी। अब मैं कमजोर, मेरे पट्टे कमजोर हैं तो वो उठाया नहीं जा रहा ये मुझसे। पैम्पर तुम बाजार से खरीदते हो या खुद तो बनाते हो घर में? जी हाँ जी पैम्पर तुम बाजार से खरीदते हो? जी जी बाजार से खरीदते हैं ना पैम्पर। वो और तो कोई चीज नहीं ना वो ये लग एक सकती। पैम्पर कितने का आता है? उस पैकेट आता है, उसमें 2 होते हैं, हाँ, 2 पीस, हाँ। उसमें 2 पीस होते हैं। ये जो पैम्पर है ना जिसमें 5 पीस होते हैं, अच्छा पैम्पर जो है, ये बाज़ार में इस वक्त तकरीबन 700 रुपए का है, यानी कि 125 रुपए के करीब एक पैम्पर है। और एक पैम्पर एक दफ़ा पेशाब करने के बाद या एक दफ़ा पखाना करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब अगर आप सोचें कि एक आम आदमी, हेल्दी आदमी दिन में एक पखाना 2 या 3 दफ़ा करे, तो वो एक दिन का खर्चा उसका 5 से 700 रुपए का होता है। एवरेज के तौर पे बात कर रहा हूँ। हसन, कोई ऐसा दिन गुजरा है कि घर में रोटी ना हो? नहीं जी, कहाँ से आता है? ये कुछ मल्लेदार खिदमत करते हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, भतीजे भांजे हैं, वो कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन जो इनकी खिदमत होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, जो इनका इलाज होना चाहिए वो नहीं मुकम्मल।
اچھا حسن آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے فون پہ، آپ میرے ساتھ ہی رہنا. میں امجد ثاقب بھائی سے بات کر رہا ہوں. امجد بھائی بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ ہیں. امجد بھائی آپ نے بھی حسن کی بات سنی، 8 بچے ہیں، ان میں سے 6 بچے جو ہیں یہ ذہنی طور پہ ہیں، معذور ہیں یہ، اور ان کو باتھ روم سے لے کے کھانا کھلانے سے لے کے غسل کرانے سے لے کے سب کچھ کرانا پڑتا ہے. ظاہر اس کا کوئی وسیلہ آمدنی نہیں ہے. میں یہ بات آپ سے ابھی بعد میں کروں گا کہ اس کی مدد کیا کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، یہ جو احساس ہوتا ہے اس محرومی کا، اس غربت کا، اس بیماری کا، اولاد کو اس طرح سے دیکھنے کا، یہ ایک عام آدمی مطلب آپ کے سوا یہ کون لوگ ہیں جو اس کا احساس کرتے ہیں اس معاشرے میں؟ دیکھیں بلال بھائی، میں تو اس قدر رنجیدہ اور اس قدر افسردہ ہوں یہ کہانی سن کے کہ بات کرنے کا بھی جیسے کہتے ہیں نا ہمت نہیں پڑتی. اس کی ہمت کی بھی داد دینی پڑتی ہے کہ یہ اپنے سامنے بچوں کے ساتھ اس طرح گزارا کر رہا ہے. اور بہرحال یہ اس کے بڑے پہلو، اس کی ریزنز کے اوپر بھی ہم جائیں گے یا اس کے اثرات کے اوپر جائیں گے یا آپ کے سوال کے اوپر جائیں گے. تو ایسے ویسے میں کئی خاندانوں کو جانتا ہوں جن میں 2 3 3 4 4 5 5 بچے ہیں، معذور ہیں، اور وہ بالکل اسی طرح کی کیفیت کا شکار ہیں. تو یہ تو ایک بڑی طویل کہانی کہ ان لوگوں کو کون سمجھائے گا، کیسے ہم یہ اس قسم کی مشکل سے بچنے کی کوشش کریں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کوسچن سر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں اچھی بات لگی، انہوں نے کہا کہ محلے میں کچھ لوگ ہیں. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک جو میوچل سپورٹ سسٹم ہے وہ ابھی قائم ہے. محلے داروں کو احساس ہے کہ ہماری ہمسائیگی میں ایک شخص رہتا ہے جس کے 5 بچے معذور ہیں، تو وہ مل کر اس کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کو آگے تھوڑا بہت جو آرام یا آسائش ملتی ہے. تو یہ احساس آپ نے دیکھا کہ اس بستی محلے میں تو موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ہمسائے کو اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا چاہیے. بے شک یہ اگر کیونکہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تو ہمسایہ ہے. تو ویسے بھی ہماری دین کی سب سے بڑی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمسائے کا اگر بھوکا سویا تو تمہارا کھانا پینا بھی ضائع چلا گیا. تو اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم سب لوگ دیکھیں کہ اپنے ہمسائے میں کون شخص ایسا ہے. اب آپ کا سوال ہوگا کہ ایک امیر بستی میں تو سارے امیر ہمسائے ہیں، تو اس صورت میں ایک امیر بستی کو ایک غریب بستی کو اپنا ہمسایہ سمجھنا چاہیے. تو پھر یہ میوچل سپورٹ سسٹم اپنی جیسے کہتے ہیں نا خوبصورت میچ پہ پہنچے گا کہ ہر شخص کو خیال کرے، ہر بستی کا خیال کرے. یہ ریاست کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ریاست تمام لوگوں کو اپنا سکے. ریاست کو تو شاید وہ کہتے ہیں نا کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یہ خبر کیسے پہنچے گی ریاست کے عمال کے پاس یا آپ کے ملازمین جو مختلف محکموں کے ان کے پاس کہ یہ محمد حسن کس کیفیت سے کس کرب سے گزر رہا ہے. تو یہ سب سے پہلا ذمہ داری میں سمجھوں گا کہ اہل محلہ کی ہے، عزیز و اقارب کی ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہر محلہ میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کمیٹی کی بھی جو ہے کہ وہ دیکھے کہ بھی میرے محلے میں کون لوگ ہیں، کیسے ہیں. کیونکہ عبادت گاہوں کو اب سماجی خدمت کا مرکز بننا چاہیے. بے شک بے شک بے جب شک. تک یہ سماجی خدمت کا مرکز عبادت کریں نہیں بنے گی، ہم حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا نہیں کر پائیں گے اور بستیاں ویران ہوں گی، بستیاں پھریں گی، خدا کی رحمت ہم سے مایوس ہوگی. بے شک بے ہم شک. دیکھیں مجھے معاف کیجیے یہ کہتے ہوئے کہ اکثر مساجد ایئر کنڈیشن بھی ہیں اور میں پتھر فرش بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کو یہ سنگ مرمر کی سلے والا گھر پسند نہیں ہے. اس کو تو کچی مٹی کا گھر بھی پسند ہے. تو ہمیں مساجد میں یہ ایک نئی سوچ لے کر آنی ہے کہ ہر مسجد اپنے پورے محلے کے غربا کی کفیل بنے. ڈاکٹر صاحب میں اس بات پہ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں کہ یہ مسجدوں کا یہ نیا رول جو ہے، یہ کووڈ نے بہت سی ہمیں سبق سکھائے ہیں، یہ ایک نیا سبق ہمیں سیکھنا چاہیے. حسن یہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس وقت امیجیٹلی یا لمبے وقت میں کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ تم اپنے بچوں کی کفالت جو ہے وہ عزت دار طریقے سے کر سکو؟ کیا چاہیے تمہیں؟
دیکھیں شاہ صاحب، یہ بچے بیٹیاں اور بیٹے ان کو دورے بھی پڑتے ہیں، تو وہ تو ان کو حال جو ہے وہ ہو گیا ہے، دوائیاں جو ہے وہ مل رہی ہیں صبح شام، لیکن وہ کھاتے کھاتے بیچارے ان کو دورے پڑتے ہیں نا وہ مرگی کے، وہ ہم دینے والے دوائیاں خوراک جو ڈوز بنا کر دینے والے تھک چکے ہیں، اور تو وہ کھانے والے کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتے ہیں، روکتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو آپ تو سید ہیں، میں آپ سے اور آپ کے ہمراہ مہمان گرامی ہیں، میرے محترم ہیں، اور سبوں سے میری اپیل ہے کہ ان بچوں کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے آپ کا جو اکاؤنٹ ٹائٹل ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے، وہ چل رہا ہے، اس نمبر پہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، حسن جو ہے اس کی مدد آپ نے کرنی ہے۔ اور حسن یہ بتاؤ، تمہارا مہینے کا تقریباً کھانے پینے کا کتنا خرچہ ہے، گھر کا کتنا خرچہ ہے، گھر تمہارا اپنا ہے یا کرائے پہ ہے؟ جی گھر اپنا ہے۔ کتنا خرچہ آتا ہے تمہارا گھر میں کھانے پینے کا سب لوگوں کا؟ یہ کوئی کافی خرچہ ہے سر، مہنگائی میں تو 50,000 ہو جاتا ہے۔ 50,000 خرچہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ثاقب، یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ مسجدوں کو یہ رول ادا کرنا چاہیے، اس پہ تو میں اگلے پورے سیگمنٹ میں یہ بات ضرور کروں گا، اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ ہمیں اس پہ مشورہ دیں۔ اس آدمی کے لیے، حسن کے لیے، آپ کی جو آپ اس میں کیا اس کی اسسٹنس کر سکتے ہیں؟ جی یہ بلال بھائی، آپ مجھے بعد میں اس کا فون نمبر ہمیں بھیج دیجئے، جی ہم کچھ نہ کچھ تھوڑا سا حصہ ضرور ڈالیں گے، بہت اپنے اچھی بات۔ دوستوں کو بھی بتائیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ مجھے ان کا نمبر دے دیجئے، ان کا ایڈریس دے دیجئے، ہم انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ نمبر بھیج دے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی کامیاب میں آپ کو سٹوری سناؤں، پچھلا سال بلکہ ہوا، آپ نے کہا تھا کہ جو آئیڈیا دیا تھا کہ دکانوں کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کی مدد کریں، کہ جو لوگ وہاں پہ سودا 2 مہینے سے پیسے نہیں دے سکے، ان کے لیے آپ ایک وہاں پہ اکاؤنٹ اوپن کر دیں، رجسٹر اوپن کر دیں کہ وہ سامان لے کر جا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے تقریباً اس وقت 11 مہینے ہو گئے اس کام میں نے 3 دکانیں اس پہ الاٹ کی کہ وہ لوگ سامان دیں، اور جو مہینے کا نہیں دے سکتا اس کو وہ چھوڑ دیں، اگلے مہینے کا کھاتا پھر شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے تینوں دکانداروں سے پوچھا کہ کسی شخص نے آ کے تمہیں چیٹ کیا، دھوکہ دیا؟ تو ان تینوں لوگوں میں سے 2 دکانداروں نے ڈاکٹر ثاقب آپ کا نام لے کے کہا کہ یار اس بابے کی دعا ہے، ہمیں کسی نے چیٹ نہیں کیا۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اتنی کامیاب، یہ کہتے ہیں نا سکسیس سٹوری ہے، کہ لوگوں کے لیے یہ میرے خیال میں ایک نمونہ ہے بات، کہ وہ وہاں سے لے کر جائیں، نہیں دے سکتے تو ان کو سپورٹ کر دیں، لیکن اس معاشرے میں اچھے لوگ ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ لوگوں سے ڈاکٹر صاحب حسن کے لیے اپیل کر دیں کہ وہ اس کے اکاؤنٹ میں جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں۔ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ضرور اس کے لیے دوائی دینا چاہیں، کوئی پیمپر بھجوانا چاہیں، کوئی رقم بھجوانا چاہیں، کوئی خوراک مہینے کی کیا ہے، 2 بندے بھی اگر فیصلہ کریں، 3-4 بندے بھی چلیں، 5, 7, 10 ہزار روپے مہینے کی زکوٰۃ بھی اس کو دی جا سکتی ہے۔ تو ان کو مستقل طریقے سے مدد کے لیے میں پورے پاکستان سے بات کروں گا۔ چلے، جب چیزیں ہماری نظر میں نہیں ہوتی تو شاید ہم خدا سے معافی مانگ لیں کہ ہمیں علم نہیں تھا۔ اب یہ تو سب کو علم ہو گیا ہے کہ یہ شخص تو ہمارے ضمیر کا سب سے بڑا امتحان بن گیا ہے۔ بے شک، اس شخص سے اگر ہم نظریں چرائیں گے، ہم مدد نہیں کریں گے، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بچت کا امکان نہیں رہے گا اس کے پاس۔ بالکل اب یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اب اس کو مدد ملنی چاہیے۔ 2, 3, 4, 5 لوگ اگر 5-5 ہزار روپے بھی مہینے کا بھیجیں تو کوئی خیر کی کوئی کمی ہی نہیں کسی کے پاس آئے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور وہ جو 2 دکانداروں نے آپ کو بابا جی کہا تھا، جی آپ کو عمر کی وجہ سے نہیں کہا تھا، آپ کی اس عمل کی بزرگی کی وجہ سے کہا تھا، اور میرے خیال میں اب آپ کو بابا جی کہنا ہمیں شروع کر دینا چاہیے، جتنی بات آپ کی لوگ مانتے ہیں۔ یہ جو بچہ ہے ہمارا حسن، ایک تو نام بھی بڑا خوبصورت ہے، یہ ان کا ٹائٹل چل رہا ہے،
اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کسی بھی مسلک سے بالا ہو کر کہ امام کے اس دسترخوان کو یاد کریں اور اس حسن کے دسترخوان کو آباد کریں. آپ اس دسترخوان کو آباد کریں گے, اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کرے گا. سوچنے کی بات یہ, بہت سے گھروں میں میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ نہیں استعمال ہو رہی ہوتی, ایڈلٹ پیمپرز بہت گھروں میں استعمال ہوتے ہیں جو کہ شاید فالتو ہوتے ہوں گے, نہ بھی ہوتے ہوں تو آپ اس کے لیے تھوڑا سا بڑھ کے کیجئے. گرمی سردی کے کپڑے, غلاف, کوئی بھی چیز اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی دعاؤں میں تو یاد ضرور کر سکتے ہیں. لیکن یہ اکاؤنٹ نمبر یقین کیجئے, میں آپ کو اپنے تائیں یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے گمان سے, یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کی قبر میں یاد آئے گا آپ کو کہ آپ نے اس کا حصہ ڈالا یا نہیں ڈالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید اب آپ تراوی صاحب آپ کی توجہ اس طرح دلوانا چاہتا ہوں. جب بھی ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, ہم اماموں کے ذکر پڑھتے ہیں, ہمیں ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا جتنا بھی جو کچھ بھی تھا وہ ان کے اختیار میں تھا کہ وہ اپنے اوپر نہ خرچ کریں اور لوگوں پہ کریں. دسترخوان دیکھیں, ان کا دینا دیکھیں, کھجور اگر ہے تو وہ بھی وہ دے دیں. امام زین العابدین کا اگر میں دیکھوں تو آپ کے جسم پہ غسل کے وقت نشان تھے, اور کمبر فرماتے ہیں کہ یہ نشان جو تھے یہ بوریاں اٹھانے کے تھے جو لوگوں کے گھر وہ چھوڑ کے آتے تھے. یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں سوائے دینے کے اور کوئی اصول شاید مرتب باقی سب ہیں لیکن کم ہیں. دینا کتنا بڑا حصہ ہے زندگی کا. کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے ہم اس میں خود غرض ہو گئے, یا کوئی اور کام ہوا غلط کہ ہمارے میں وہ خوبی پیدا نہیں ہوئی دینے کی جو کہ ہونی چاہیے تھی خدمت کرنے کی لوگوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ, اما بعد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں جب آیا اور میں نے حسن نامی آدمی کی زندگی پڑھی, ڈاکٹر صاحب کا اشعار پڑھا, میں اس وقت سے ہی سوچ میں پڑ گیا تھا, اور آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اگر ہم باتیں کریں گے تو بڑی دور تک جائیں گی. جب تک جن لوگوں کا تزکیہ نفس نبیوں کے سلطان نے کیا, جس طرح کے سورۃ الجمعہ اور سورۃ البقرہ کی آیتیں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. میں نے اپنے رسول کو مبعوث کیا جو ان پر آیات خداوندی کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, پہلے تزکیہ نفس ہے, پھر تعلیم کتاب ہے. پہلے تزکیہ نفس ہے, پہلے تزکیہ پھر نفس, تعلیم حکمت ہے, پھر تعلیم کتاب ہے, حکمت ہے. جن لوگوں کا تزکیہ تھا, جیسے کہ آپ نے پہلے بیان میں بھی فرمایا, ایک صحابی کے بارے میں جس کے ساتھ پورے کپڑے بھی نہیں تھے, اس کا تزکیہ نفس تھا. بے شک. اس کے بعد جتنے بھی نفوس قدسیہ آئے, مثال ایک دے دوں میں, ماہ رمضان ہے, مثالیں تو بہت ہیں خانوادہ اہل بیت نبوت میں, لیکن ماہ رمضان کی نسبت سے جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو لوگ واپس آ رہے ہیں. جناب حسن اور امام حسین ایک دوسرا راستہ تھا کھنڈرات کی طرف سے, اس سے گزرتے ہیں. آگے دیکھتا تو ایک بوڑھے کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی, رونے کی آواز آ رہی تھی. دونوں شہزادے وہاں گئے اور اس کے پاس بیٹھ کے, وہ نبینا بھی تھا, نابینا بھی تھا, معذور بھی تھا. حسن کے تو 2 بچے ٹھیک ہے نا, معذور بھی تھا. دونوں شہزادے بیٹھ گئے اور اسے سلام دعا کر پوچھتے ہیں, کرتے ہیں جی کیوں کرا رہے ہو,
آپ کیوں کرارے کیوں رو؟ اس نے کہا دیا 3 دن ہو گیا ہے، ہائے 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 میرے ہائے پاس ہائے، کھانے کے لیے کو کچھ نہیں ہے۔ آگے ایک بندہ خدا آتا تھا ہائے۔ جو 2 ٹائم ہاں۔ میرے کھانے پینے کا، میری صفائی کا انتظام کرتا تھا۔ اللہ جانے 2-3 دن سے نہیں آیا، میں بڑا پریشان ہوں۔ ہائے 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 ہائے۔ اب یہ پوچھتے ہیں شہزادے آپ ان کا نام جانتے ہیں؟ ہاں کہا میں نے اپنے محسن سے پوچھا کہ آپ اپنا نام بتائیں، ہاں۔ آپ کون ہیں؟ ہاں تو وہ ماں کے جواب دیتے تھے کہ ایک غریب کے پاس بیٹھ گیا، ہائے 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 ہائے، ایک اللہ کا فقیر، فقیر، اللہ کے کہ فقیر کے پاس بیٹھے، ایک اللہ کا محتاج، اللہ کے محتاج بندے کا۔ ہائے 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 اس نے کبھی نام نہیں بتایا تھا۔ ہائے۔ پھر جناب حسن بولے، وہ رک کر کہتے ہیں آپ سے ان کی آواز آواز ملتی ہے۔ یہاں رک کر لمحہ فکریہ ہے حکمرانوں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو کہنے ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، بھوکے ننگے غریب تنگ دست معذور کی خدمت کرنا ریاست کی ہی پہلی ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ اور یہ ریاست کی ذمہ داری مدینہ سے شروع ہوئی ہے۔ ریاست مدینہ، مدینہ کہنے سے ریاست مدینہ نہیں بنتی، عمل مانگتی ہے، کردار مانگتی ہے۔ اصحاب صفا نہیں تھے غریب، بے شک۔ جی وہاں کوئی گیا ہے؟ حکم تھا تم نے کسی کے دروازے پر نہیں جانا۔ لیکن جو صاحب ثروت تھے یہودی، جو نئے نئے مسلمان ہوئے، انصار امیر تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، تم جاؤ۔ تم جاؤ، اور تمہاری نظر بھی جھکی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ یہ دیکھو حضرت ابو ہریرہ خود لے لو۔ اب میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ریاست کی پہلے ذمہ داری ہے غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی، مریضوں کی، معذوروں کی خدمت کرنا۔ ریاست بنتی کس لیے ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں تو ساقب بھائی، یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہمان کو کہتے ہیں کہ ہے کوئی اس کو اپنے گھر لے جانے والا، تو وہ جو لے کے جانے والا ہے اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوٹا نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے وسائل کو کاٹ دیتا ہے، حالانکہ اس کے بھی بچوں کی روٹی ہے وہ جو اس نے مہمان کو دینی ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے، ایمان ہے، محبت رسول ہے، جو بھی ہے، مجھ تک کیسے منتقل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک اس مخلوق میں، اس کنبے میں سب سے قریب تر کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو، اللہ کی مخلوق سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو، کیا نہیں ابھی؟ جی ابھی ارادہ رکھتا ہو۔ صحابہ نے پوچھا وہ بھلائی کا ارادہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاج، ضرورت مند، بے کس، یتیم، مسکین، بے سہارا، ضرورت مند لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرنا۔ آپ نے جو بات فرمائی ہے شاہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری کی پوری زندگی کا جو مجسمہ ہے، اگر ہم اسے دیکھیں تو 2 ہی چیزیں ملتی ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسری حقوق العباد ہے۔ اور جس کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے اس کو اللہ نے صبر کرنے کی تعلیم دی ہے، اور جو دوسرا جسے سب کچھ نوازا ہے اسے اس کی خدمت کی تلقین فرمائی ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں، تھوڑا سا موازنہ کریں، جسے اللہ نے مجبور آزمائش میں ڈالا اسے اللہ نے اپنی طرف توجہ کا اعلان فرما دیا، اور جسے سب کچھ نوازا اسے اس محتاج ضرورت مند کی خدمت کی طرف روانہ فرما دیا۔ پتہ چلا جس کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا وہ اللہ کی آزمائش پر صبر کرے تو اسے جنت ملے گی، اور جسے اللہ نے سب کچھ نوازا اور اس یتیم بندے کی طرف توجہ دلوائی، اس کو بتایا کہ تو مخلوق کی خدمت کرے تو تجھے جنت ملے گی۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ پیغام جو ہے نا، یہ سب تک لوگوں تک پہنچتا ہے، پہنچتا نہیں ہے تو میں کیا کہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسکول کے زمانے سے لے کے بڑھاپے تک، موت تک ہم یہ باتیں سنتے ہیں، لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے نا تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، پیاز ہر گھر میں، ہر جالن میں، ہر جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، وہ جب کوئی ایک کسان اگاتا ہے وہ بیچارہ اس میں سے کیا کماتا ہے؟ وہ تو صرف ساری زندگی پیاز اور نمک کے ساتھ روٹی کھاتا ہے، لیکن وہ جو کمائی کرنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ فیصلہ یاد رکھیے گا کہ اس کسان کے اور اس آخری شخص کے درمیان میں جو
کمانے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں. لیکن یہ میں پیکج دکھانے سے پہلے ایک رپورٹر کے پاس جاتا ہوں جو کہ اس وقت کوئٹہ میں ہے. نور العارفین آج یہ تسلی کروائیے کہ کوئٹہ جو ہے یہ بڑا ہی خوبصورت شہر ہے. دہشت گردی کو چھوڑ دیجئے, نمازی, پرہیزگار, ذکر کرنے والے لوگ ہیں, ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے پھرتے ہیں. یہ فرمائیے کہ یہاں تو کوئی خوشخبری ہوگی کہ یہاں پہ حالات جو ہیں خریدنے کے لوگوں کے بس میں ہیں, چیزیں جو ہیں وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہو رہی اور لوگ امن اور ایمان کے ساتھ بیچنے میں مصروف ہیں, چیزیں بلیک مارکیٹ نہیں کر رہے. فرمائیے جی نور جی کوئٹہ میں بھی رمضان المبارک کے دوران سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں 30 سے 40% اضافہ کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت میں کوئٹہ کے علاقے جوائنٹ روڈ پر ایک سبزی مارکیٹ میں موجود ہوں, جہاں پر ٹماٹر 30 سے 40 روپے, بھنڈی 150 سے 120 روپے, گوبھی 70 روپے, بینگن 50 روپے, توری 80, شملہ مرچ 100, ادرک 400 روپے اور لہسن 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے, جبکہ پیاز 30 روپے اور آلو 40 روپے, 40 روپے اور مٹر 120 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. یہاں پہ جو صارفین کا شکوہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر صوبائی حکومت بالکل بے بس ہو گئی ہے, منافع خوروں کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال بنی ہوئی ہے, اور یہاں پہ اس نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے یہ منافع خور جو وہ لوٹ رہے ہیں, اور یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہاں پہ 2 ماہ قبل جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کو غیر فعال کر کے محکمہ انڈسٹری کو جو اختیارات سونپ دیے گئے تھے, لیکن محکمہ انڈسٹری کی جانب سے یہاں پر نہ ہی چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے, نہ ہی پہ یہاں پہ وزٹ کیا جاتا ہے, نہ ہی یہاں پر آپ کو کسی بھی یہاں پہ جو ٹھیلا ہے اور یہاں پہ کوئی سبزی کی دکان ہے, یہاں پر آپ کو ریٹ لسٹ نظر نہیں آئے گی. یہاں پہ جو عوام ہے ان کا شکوہ ہے کہ کسی دکان پہ ریٹ لسٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر ہر جو ٹھیلے والا ہے, ہر دکاندار جو ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے, اپنی مرضی سے ریٹ لگاتا ہے. جب ہم نے یہاں پہ سبزی فروشی سے بات کی اور یہاں پہ جو فروٹ جو فروش ہے ان سے بات کی, ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ان کو روزانہ کی بنیاد پر ریٹ لسٹ فراہم نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے وہ جو مارکیٹ میں جو ریٹ لسٹ لگتی ہے, جس کی وجہ سے ریٹ لگتا ہے, وہ اسی کو ایڈجسٹ کر کے وہ یہاں پر اپنا ریٹ خود منتخب کرتے ہیں. خود ساختہ ریٹ کی وجہ سے یہاں پر جو پس رہے وہ عوام ہے, عوام کو کوئی سہولت نہیں ہے. محکمہ انڈسٹری کی جو جانب سے یہاں پہ وزٹ نہیں کیا جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بات پہنچی. لیکن یہ صورتحال یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں تسبیحاں ہوں, ٹوپیاں سر پہ ہوں, 5 وقت کے نمازی ہوں, اول وقت میں نماز پڑھ رہے ہوں, ان کو ریٹ لسٹ کا انتظار کیوں کرنا ہے انصاف کرنے کے لیے. لیکن پہلے یہ ایک پیاز والی جو آپ کو کہانی سنا رہا تھا نا, ذرا اس کو بھی غور سے دیکھ لیجئے. پھر میں اس کو جوڑوں گا رشید ترابی کی اس بات سے کہ امام علی کرم اللہ جب اس بوڑھے کے پاس جاتے تھے تو رشید صاحب, علامہ صاحب ایک بات کہنا بھول گئے. واپس آئیے, آپ سے عرض کرتا ہوں. ہاں بھائی, پیاز کیا حساب ہے؟ پیاز 40 روپے کلو ہے. پیاز 40 روپے کلو. 3 روپیہ ان کا ریٹ بن جاتا ہے. یہی پیاز دوسرے شہر میں جاتا ہے تو اس کا ریٹ اوپر ہو جاتا ہے. 3 روپے فی کلو والی پیاز پنجاب کی سب سے بڑی منڈی بادامی باغ میں آن لوڈ کی جاتی ہے اور قیمت 14 روپے خود مقرر کر دی جاتی ہے. آڑھتیوں کے بہانے سنیے. ابھی یہ دیکھیں, یہ بوری اس کا تقریباً 450 روپیہ فی بوری کرایہ لگا ہوا ہے. کرایہ 450 روپے بوری میں جیکم آباد سے لے کے یہاں تک آیا. یہاں ایک اور آڑھتی کی انٹری ہوتی ہے جو اس پیاز کی درجہ بندی کر کے فی کلو قیمت مزید 7 روپے بڑھا دیتا ہے. 22-23 روپے موٹا, 23 روپے تک ہم پڑتا ہے, 21 روپے کلو پڑتا ہے درمیانہ. بس وہ ہم اپنا حساب لگاتے ہیں, اس میں خرچہ آتا ہے, جالی ہے, مثلا یہ 3-4 بندے بٹھایا, اس کا اڈا ہے. سرکار بھی ہے بے بس. 3 روپے کلو والی پیاز کا ریٹ 24 روپے سے زائد مقرر کر دیتی ہے. حکومت کا جو ریٹ مقرر کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ عقل سے پیدل ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے. کسان کو پیسہ نہیں مل رہا. جو درمیان والا مڈل مین ہے, اصل ریٹ تو وہ طے کرتا ہے. اب ٹھیلے والے یا چھوٹے دکاندار درجہ اول کا یہ مال 21 روپے فی کلو کے حساب سے اٹھاتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں 35-40 روپے فروخت کرتے ہیں. یوں 4 سے 5 مہینے میں پیاز تیار کرنے والا کسان بدحال ہوئے جا رہا ہے اور بڑا ارد خوشحال, بے ایمان اور منافع خور. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد لقمان, سما, لاہور.
یہ 3 روپے کا 40 روپے تک جو پہنچتا ہے نا، اس کے اندر 2 سے 3 آرتی ہیں. اگر اس کا کوئی حل چاہنا، جو کہ نہیں کرنا آپ نے، مجھے پکا یقین ہے نہیں کرنا، کیونکہ ہماری سرکار نہیں، ہماری عوام بھی سوئی ہوئی ہے اور ہمارے وہ ادارے بھی سوئے ہوئے ہیں جنہوں نے کرنا. صرف ایک اس کا عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب یہ پیاز منڈی میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ آرتی آرت کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک آدمی سرکار کا کھڑا ہو آرتی کے پاس تاکہ وہ ریٹ کو صحیح جسٹیفائی کرے. لیکن وہ وقت ہوتا ہے صبح فجر کا، تو فجر کے وقت تو اٹھنا نہیں ممکن ہوتا نا سرکار کے لیے. اس کے سرکار کے لیے تو ہر کسی وقت بھی اٹھنا ممکن نہیں ہو رہا. اگر وہاں پہ صرف ایک سرکاری آدمی کھڑا ریٹ کو پابندی سے ڈسٹریبیوٹ کروا دے سب چیزوں پہ، آگے سامان جو ہے وہ 40 کا نہیں پہنچے گا، مناسب پہنچے گا. لیکن آپ اپنی جان کو کبھی تکلیف نہ دیجئے، لوگ مر رہے ہیں مرنے دیجئے. حضور اقدس یہاں پہ جو علامہ صاحب بات پوچھیں، کیونکہ یہ میں نے تذکرہ جو ہے نا، یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اور امام جوزی کے ہاں بھی پڑھا. اس میں وہ شخص اندھا تھا اور اس نے ایک بات کی، یہ مکالمہ بڑا لمبا ہے اماموں کے درمیان اور اس اندھے کے درمیان. اس نے کہا کہ وہ شخص جو تھا، اس کی ایک خوبی یہ تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں بوڑھا ہوں، اندھا ہوں اور میرے دانت کمزور ہیں، وہ مجھے لقمے کو نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتا تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. احساس. آپ کس کی بات کر رہے ہو یار؟ خدا کے واسطے، امیر المومنین، ہاں، جو حق میں وقت، جو کہتا ہے کہ برابر کا بدلہ لینا، جو دودھ آتا ہے تو کہتا ہے اس کو پلا دینا. یہ ساری باتیں میرے اور آپ تک پہنچی. ہمارے پیسے میں زیادہ طاقت ہے یا ایمان میں کمزوری؟ شاہ صاحب، حقیقت میں احساس ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے. وہ احساس ساقی بھائی پھر یہ شاہ صاحب، اصل میں ہم لفظوں کے ماہر ہو چکے ہیں اور جو عمل ہے وہ بہت دور پنہائیوں میں چلا گیا ہے. اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں غریبوں کا احساس دینے کا. شاہ صاحب، ایک بات صرف یہاں پہ کروں گا. مدینہ کی ریاست ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. ایک شخص کہیں سے چلتا چلتا درباری رسالے میں، یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی تیرا بچہ فلاں کھجوروں کے باغ میں کھیل رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے محبوب وہاں جا. وہ جانے لگا، بھی چلا ہی تھا چند قدم، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، واپس بلایا، کہا ضرور جانا، بچہ تیرا ادھر ہی ہے، بلانا ضرور، لیکن اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا. کہ اس میں حرج ہی کیا، بیٹا تو میرا ہی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کی تعلیم تلقین دی جو آج میں اور آپ بھول چکے ہیں. وہ میسج آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جانا، بیٹے کا نام لے کے بلانا. کا حرج کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کچھ یتیم بچوں کے جو بچے وہ کھیل رہے ہوں گے، اپنے یتیم ہوں گے، اور ایسے یتیم ہوں گے جن کی یتیمی پہ یتیم بھی ناز کرتے ہوں گے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جانا تو نام لے کے بلانا، بیٹا نہ کہنا. ان کی یتیمی کا تصور جب دل میں آئے گا اور ان یتیموں کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ بھی بڑا گراں گزرے گا. لہٰذا ان یتیموں کا احساس کرنا اور اپنے بیٹے کا نام لے کے. آج ہم نے تو یہ احساس بھی ختم چھوڑ کر دیا. ترابی صاحب، امام علی کرم اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، امام کو کہتے ہیں کہ امام مجھے کچھ دو. امام کے گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ نے ایک پتھر اٹھایا، آپ نے اس کو دیا. وہ پتھر جو تھا جب اس کے ہاتھ میں دیا تو وہ سونے کا تھا. اس سونے کے ٹکڑے میں سے اس صحابی نے اتنا سا ٹکڑا نکالا اور پتھر کو چھوڑا اور چلا گیا. امام نے آواز دی کہ یہ واپس لے لو، تو یہ بھی تمہارا ہے. اس نے کہا میری آج کی ضرورت اتنی ہے. امام نے کہا یہ تمہارا ہے. کہا امام میری کل ضرورت ہوگی تو میں آپ کے پاس کل آؤں گا، کل آپ نہیں ہوں گے. وہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی تو قیامت ہے نا. انسان دینے والا تو جو ہے وہ تو ہے. وہ کردار جو ہے نہ دینے والے میں نہ لینے والے میں. آج اس پر اگر بات آ جاتی ہے تو ماہ رمضان سے میں بات عرض کر دوں کہ ان لوگوں کا تزکیہ نفس تھا. اس نے کہا جب کل زندہ رہوں گا تو دیکھا جائے گا، مجھے آج کی ضرورت ہے. بس آج یہاں رک کر میں تھوڑا سا سما ٹی وی کے توسل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. راشن دیا جا رہا، امیر لوگ دیتے ہیں، دینا چاہیے. اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اس لیے کہ میرے مولا مومنان لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ میں تسلیم ہی نہیں کرتا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دے اور بھوکا ہو جائے. میں تسلیم ہی نہیں کرتا کہ جو اللہ کی راہ میں دے اور وہ بھوکا ہو جائے. تو یعنی کہ یہ ایک یقین دلوایا جا رہا ہے کہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ابھی چاہیے حقیقت ہے. اب آئیے یہاں ہمارے آج کل کے اس زمانے کے ریاست مدینہ کے یا ریاست خلافت حقہ کے دور میں ایسے تھے فقیر. آج آئیے
राशन देखते हैं, पकड़े हुए हैं, लाइनों में लेकर मैंने बेचते हुए देखा है। जो राशन इकट्ठा करते हैं वो बेचते गवाह इस बात पे। इस मकाम पर आकर क्या बनता है, जो हकीकी हकदार हैं वो दूर हो जाते हैं, उसका हक गस्ब हो जाता है। जो सफेद पोश हैं, जो किसी के सामने हाथ फैलाना भी अपने लिए तहकीर नफ्स समझते हैं, बेशक वो घरों में बैठे रहते हैं और ये एक पेशा बन जाता है। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। शाह साहब, इसके लिए बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साकिब ने की कि मसाजिद को, इमाम बारगाहों को, हर इबादत गाह को इस वक्त जो है ना वो एक किरदार और अडॉप्ट करना चाहिए, और वो है माशरे में देने का जिम्मा उठाना चाहिए, रफ़ा यामा होना असल चाहिए। बात मैंने पहले भी अर्ज किया था, अब भी कर रहा हूं कि रियासत का काम है लोगों की खिदमत करना। रियासत बनती इसलिए है, मस्जिद मदीना, मस्जिद नबवी, नेशनल असम्बली वही, सूबाई असम्बली वही, वजारतें वही, इंतजाम वही, इंतजामिया वही, कारकुन वही, लेने देने वाले वही। ना करप्शन हो रही है, ना किसी का हक गस्ब किया जा रहा है। क्यों कि जो देने वाला हुक्मरान है वो आम नहीं है, वो खास है, और जो उसके जरिए आगे मखलूक की खिदमत कर रहे हैं वो भी आम नहीं है। यहाँ आपने देने दिलाने की बात की है, अगर लफ्जी माना दीन का देखा जाए ये है ही देने के लिए आता है। मैं आपके पे वापस आऊंगा, और अगर आपने किसी को देना देखना हो तो मैं 4 जगहों का आपसे इंतखाब कहूँगा करें। आप हरम, दोनों हरमैन में देखें कि आपको किस इज्जत से दिया जाता है। उसके बाद अगर आप इमाम हुसैन के और इमाम अली करमल्ला के रोज़ों पे जाएं तो वहाँ पे जो आपको 7 स्टार, मैं 5 स्टार नहीं कह रहा, 7 स्टार इज्जत और खाना मिलता है। खुदा की कसम, आपने अपने घरों से इतना ज़्यादा इज्जतदार खाना नहीं खाया होगा जितना वहाँ से मिलता है। लेकिन वो गरीब मुल्क होने के बावजूद इसलिए अमीर है क्योंकि वो लोगों की खिदमत करते हैं। वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा रशीद रबी साहब, आपको ये हदिया कर रहा हूँ बात, और यही आपका सवाल है हुजूर, यही सवाल आपसे भी है। मौलाना मौदूदी जो हैं, वो अबुल आला मौदूदी जो है, वो जुमे की नमाज पढ़ने जाते थे एक ही मस्जिद में, और वो मस्जिद थी ज़ाहिर है उनकी मसलक की थी, लेकिन उनके अपने बड़े ताल्लुकात जो थे वो ज़्यादा कोई मुनासिब नहीं थे। पहली सफ़ में बैठे हैं और जो उनको देख के जो मिंबर पे खुतबा देने वाले हज़रत हैं, उन्होंने एक फतवा नुमा खुतबा दिया। उन्होंने कहा, जनाब ये जो शख्स बैठा है, गौर कीजिएगा, ये जो शख्स बैठा है, ये जब मर जाएगा इसकी कब्र के ऊपर जो घास उगेगा, उस घास को जो बकरी खाएगी उस बकरी का गोश्त भी हराम है। हम अब सोचने की बात है कि उस आलिम को कितना गुस्सा चढ़ना चाहिए। घर आए मुस्कुराते हुए, अगले जुमे फिर उसी के साथ जाके जुमा पढ़ा। हजूर, ये जो किरदार था, ये किरदार होगा तो वो दस्तरखान वाली बात मेरे तक पहुंचेगी ना? पहुंचेगी, बेशक। वाह वाह। इस पे मुझे राय दें कि वो किरदार अब मैं कहां से लाऊं, किसको अपना आइडियल बनाऊं? अर्ज ये है कि उन्होंने ये किरदार कहीं से नहीं लिया, कोई जाती नहीं था, ये नबी अकरम का अता करता था। हाँ। जो गालियां देने वाली थी, जो बरा बुला कहने वाली थी, जो बददुआएं देने वाली थी, कूड़ा करकट फेंकने वाली थी, तौहीन करने वाली थी, कांटे बिछाने वाली थी, तहकीर, कांटे बिछाने वाली थी। जब 3 दिन नहीं बिछे तो सहाबा से कहते हैं चलो उसका पता लें कि बीमार तो नहीं हो गए। लेकिन जिसने नहीं मानना ना तराबी साहब, उसने नहीं मानना। वो चांद के टुकड़े कर दिए। वो जो जमीला थी वो कह रही थी इसका जादू आसमान पे भी चला, वहां भी पहुंच गया। हाँ। तो बात यह है कि अगर हम सच्चे दिल से नबी की इत्तबा और पैरवी कर लें तो इस दौर में भी जो नबी के आशिक हैं वो भी जो काम करेंगे उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब उनका रोह, उनकी लौ, उनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ है, हाँ। तो जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसके हो जाते हैं। क्या बात है साकी भाई, ईमानदारी से बात है। जब हम बात करते हैं ना इक्तबा की, और वो जिसने फतवा दिया था फिर उनकी बैत में आया और उनका मुरीद भी बन गया।
کیا بات ہے. اقتبا جب کرتے ہیں تو اقتبا کا کیا مطلب صرف یہی ہے کہ ہاتھ یہاں ہے یا یہاں ہے یا یہاں ہے؟ نہیں، یہ کوئی یا اقتبا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ کردار اڈاپٹ کرنا ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بے شک شاہ صاحب، حقیقت میں تو اتباع کا لغوی، لفظی، مانن، حکمن، کنایتن، درایتن کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو مانا ہے کہ ان کو فالو کرنا ایز اٹ از. ایز اٹ از. اب دیکھیں نا، قوت برداشت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت برداشت آل محمد کو، صحابہ کرام کو جو انداز سخن سکھایا، انہوں نے اسی کو کاپی کیا. مثلا ایک شخص تھا یہودی بچہ، آپ نے بڑی مشہور حدیث پاک ہے، وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں کھڑا ہوتا اور حضور کی گفتگو سنتا. ایک دن بیمار ہو گیا، آیا نہیں، صحابہ سے پوچھا بھی کدھر کا جی بیمار علیل ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. جب اس کی عیادت کی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دست شفقت رکھا، قوت برداشت کا انداز سخن دیکھو کیسا. کلمہ پڑھا کے رخ زیبا پلٹنے لگا تو اس کے والد نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر میں تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے محروم کیا. میں بھی چاہتا ہوں کہ جو انداز سخن، جو کرم نوازی اس میرے بچے پر ہوئی مجھ پر بھی فرما دیں. یہ حقیقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، قوت برداشت اور احسان کا منہ بولتا ثبوت تھا. آج رہتی دنیا تک ہمیں بھی یہود و نصارہ، ہمیں بھی اپنے بیگانے، ہمیں بھی اپنے تمام مکاتب فکر سے بالا تر ہو کر انسانیت کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھیں گے تو یہ کارواں سوئے منزل، سوئے جنت الفردوس روانہ ہوگا. میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے صرف ایک بات آپ لوگوں کی اجازت سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا مرشد ٹھیک ہوگا نا، پھر آپ مرید بھی ٹھیک ہوں گے. جب بابا ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آپ ٹھیک ہوتے ہیں. زندگی میں بابے ٹھیک بنانا بھی بہت بڑا کلاس ہے. بہت ممنون، بابے کی پہچان. بہت شکریہ چیترا بھی صاحب. یہ بات جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ یہودی بچہ جو تھا، اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو دیکھا تھا. میں مختصر، جب گھر میں آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، مرنے والا تھا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. صرف کلمہ پڑھا تھا، کوئی عمل نہیں تھا اس کا، صرف عشق رسول تھا. اس کی قبر میں میرے نبی جب خود اترے تو وہ پاؤں پہ اپنے پنچے پہ چل رہے تھے. اب اس قبر میں کون کون شامل تھا یہ پھر عرض کروں گا. جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنے پسینے میں شرابور ہیں، پنجوں پہ کیوں چل رہے تھے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہاں اتنے فرشتے تھے کہ جگہ کم پڑ گئی تھی. خدا کے واسطے یہ اقتباس سیکھو اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے. ہو سکتا ہے اللہ ہماری کم نمازوں کو معاف کر دے، لیکن ہمارے معاملات جب تک دنیا میں صحیح نہیں ہوں گے خدا معاف نہیں کرنے لگا. بسم اللہ. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں، علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی دیے علی جتن کسے دیوی جاگیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، ایدہ ہتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ، ایدہ ہتھ ید اللہ علی صورت جئی کوئی، علی صورت جئی کوئی تصویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے
کوئی پیر وکھا میں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو ار کعبے وچ آمن ہے مسجد وچ جاون ہے کعبے وچ آمن ہے مسجد وچ جاون ہے علی جتن کسے دیوی علی جتن کسے دیوی تو کیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا